حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا مقبرہ حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کی بائی کس نے بنایا؟ اس کو کس نے؟ بحروں نے بنایا. شیعوں کو یہ غیرت نہیں ہے. مسجد کوفہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دار الخلافہ ہے. مسجد کوفہ اس کو کون بنا رہا ہے؟ بحرے بنا رہے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کا منکر. امام زمانہ علیہ السلام کو نہ مانتے ہیں، نہ ان کے والد کو مانتے ہیں، نہ ان کے دادا کو مانتے ہیں. السلام علیکم. بات کریں. ہاں جی، میرا نام بھی ہے اور میں یو کے سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ سلمان نقوی. نقوی صاحب، حکم کریں بھائی. جی سر، اچھا، میں نے کچھ تو سوال جو میں نے سوچے ہوئے تھے آپ سے، وہ آپ نے اپنے لیکچر میں بھی اور سوال ہوئے اس میں کور ہو گئے ہیں. ایک تو میرا سوال جو اس میں ایڈیشنل سوال لے لیں آگے، یہ جو وغیرہ سے ریلیٹڈ جب آتا ہے، اجازہ کا جو سسٹم ہوتا ہے امام بارگاہوں مساجد کے مرجع کی بہاف پہ جب وہاں کلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس کی لوکل سپینڈ، وہ بالکل ہے بھائی یہ بالکل سب بکواس ہے. مرجع آپ کو اجازت دے دیا نا، خوئی صاحب نے اجازت دے دیا اس آرگنائزیشن کو، پھر وہ آرگنائزیشن جاتے ہیں سیستانی کے پاس کہ ہمارے پاس خوئی کا اجازت ہے، آپ بھی اجازت دیتے ہیں، پھر وہ بھی اجازت دیتا ہے. اور بھائی یہ سب بدعت ہے دین اللہ میں، یہ سب بدعت ہے دین اللہ میں. نہ وہ خوئی کا مال ہے، نہ سیستانی کا مال ہے. انسان اپنے مال کا اجازت دے سکتا ہے، نہ ان کو وہ اتھارٹی حاصل ہے کہ آپ کوئی حدیث ہو، کوئی آیت ہو، کوئی روایت ہو کہ یا وہ بل ڈائریکٹلی یا اتھارٹی دے دیں یا انڈائریکٹلی اتھارٹی دے دیں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ ہاں اتنی بڑی ظلم کرتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں اتنا خمس جو شیعوں کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے اسماعیلیہ زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں اسماعیلیہ زیادہ ہیں یا شیعہ زیادہ ہے دنیا میں؟ شیعہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. شیعہ بہت زیادہ ہے، اسماعیلیہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اب اور شیعہ کاروباری شیعہ بھی بہت ہیں، اس طرح نہیں کہ سب شیعہ غریب ہیں. کاروباری شیعہ بہت زیادہ ہیں جو خمس بھی دیتے ہیں، جو بہت ملینز کے حساب سے خمس دیتے ہیں، 10 ملین کے حساب سے خمس دیتے ہیں. ایسے شیعہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کویت میں جا کے دیکھیں، امارات میں اور اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو جن کے خمس ٹینز آف ملینز آف ڈالر بنتے ہیں. اور یہ لوگ کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو یہ لوگ ان کا آپ دیکھیں اب ان کا امام جو ہے اسماعیلیہ کا امام، انہوں نے شیعوں کے اپنے اسماعیلیہ کے لیے کیا کام کیا ہے؟ بہت کام کیا ہے. آغا خان جو ہے ٹھیک ہے، وہ نہ اس کی نماز آج تک کسی نے دیکھی، اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس نے اسماعیلیہ کے لیے بہت خدمت کیا، یعنی بہت خدمت کیا. اب ہمارے مراجع ان سے بہت زیادہ ان کو خمس ملتا ہے. جو آغا خان کو جو پیسے ملتے ہیں اسماعیلیہ کی جناب سے، ان کی طرف سے، وہ بہت کم ہے، قلیل ہے. ہمارے جو مراجع ان سے کئی گنا زیادہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ کہ یہ مثلا مختلف ممالک میں چوری بھی کرتے ہیں. مثلا عراق میں جو ہے، عراق میں صرف کربلا کی سیکیورٹی کے لیے آغا سیستانی کے وکیل کو، ابھی 10 سال پہلے کی بات ہے، اس میں سال میں $10 بلین یا 8 بلین یا 7 بلین ڈالر، ملین نہیں بلین ڈالر ان کو عراقی گورنمنٹ کی جانب سے ان کو بجٹ ملتا تھا سیکیورٹی کے لیے، کہ بھئی یہاں پہ دھماکے وغیرہ نہ ہو. صرف کربلا کے لیے، کربلا کے اب 7 بلین ڈالر. اور اس کے موقوفات ان کے پاس بے انتہا ہیں. کربلا میں، نجف میں اتنے موقوفات ہیں ان کے پاس. عراق میں امام رضا علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے ایران میں، آپ کو پتہ آدھا ایران جو امام رضا علیہ السلام کی موقوفہ ہے. باغات ہیں، فیکٹریز ہیں، اتنے بینکس ہیں، اتنے زیادہ ہیں. اور بھائی یہ کہاں جاتا ہے سارا سرمایہ؟ کیوں شائشیوں کی حالت یہ ہے؟ آپ کی کوئی میڈیکل یونیورسٹی ہے دنیا میں؟ نہیں. آپ کی کوئی ہے یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی شیعوں کی؟ نہیں. آپ کی کیا آرگنائزیشن ہے آپ کے پاس؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، سوائے کچھ مدارس ہیں. کچھ مدارس دنیا، وہاں سے طالب علم نکلتے ہیں جن کو 5-10 مجالس انہوں نے خود سیکھی ہے، نہ کہ یہ حوزے میں پڑھائی گئی ہے. اور وہ نہ دین کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ شبہات کا جواب. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے، اتنی بڑی غداری ہو رہی ہے. آپ کا سارا سرمایہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. صرف مالی سرمایہ نہیں ہے، آپ کا جو مین پاور ہے نا. ہمارے نوجوان جاتے ہیں حوزے میں سیکھنے کے لیے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے فرزند ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. جاتے ہیں وہاں سے کچھ نہیں سیکھ کے واپس آتے. پاکستانی طالب علم جاتا ہے 10 سال قوم، 15 سال قوم، واپس آ کے آ جاتا ہے بالکل وہ برین واش زامبی ہو کے بن جاتا ہے. برین واش زامبی
کہ اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، بس ولایت فقیہ کا پتہ ہے. یا یہ اگر اس طرح کا ٹائپ کرنا ہو، پھر بھی جو قوم سے مولوی آتا ہے نا، وہ زیادہ انقلابی نہ بھی ہوں تو دین کا دفاع کرنے سے وہ عاجز ہوتے ہیں. جس طرح کرنی چاہیے، جس طرح ایک وہابی پریچر اب شیعہ مذہب پہ حملہ کرتا ہے، شیعہ مذہب کو وہ محکوم کرتا ہے اور اپنی مذہب کا دفاع کرتا ہے، ابو بکر عمر وغیرہ کو، وہ شیعہ عالم اس طرح نہیں کر سکتا کہ اس کا مقابلہ کر دے، اپنے شیعہ مذہب کا دفاع کرے. بس اس کو مجالس آتے ہیں، سوال جواب نہیں آتا کہ وہ مخالفین کے شبہات کا جواب دے دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم بری طرح سے لٹ رہے ہیں، اور ایک ایسی آرگنائزیشن جس کا نہ حدیث نہ سنت کچھ بھی نہیں ہے. خمس کے متولی بنے، سارا سرمایہ آپ سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور آپ کو خدمت کچھ بھی نہیں دیتے. اسماعیلیہ کی امامت باطل، ان کے کچھ کا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں. کچھ جماعت خانے ہیں، ان کو اندر نہیں جانے دیتے کسی کو، وہ نماز پڑھتے بھی نہیں پڑھتے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اکثر تو ان کے گھروں میں، میں نے سنا ہے گھروں میں شراب بھی ہوتا ہے اسماعیلیہ کے ہاں، لیکن ان کے پاس سب کچھ ہے. ان کے پاس دیکھیں آغا خان یونیورسٹی 20-30 سال پہلے بنایا تھا، 80s میں بنایا تھا آغا خان نے کراچی میں. اس طرح اس کے بہت سارے آرگنائزیشن. پتہ ہے آپ کو حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا مقبرہ، حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کی بائی، کس نے بنایا اس کو؟ کس نے؟ بہروں نے بنایا. شیعوں کو یہ غیرت نہیں ہے. شیعہ مراجع آغا خوئی کو اتنے کروڑوں کے لحاظ سے پیسے آتے، اس کو اتنا غیرت نہیں تھا کہ ایک بلڈنگ ہے اس کی تم بناؤ. نہیں، مسجد کوفہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دار الخلافہ ہے مسجد کوفہ، اس کو کون بنا رہا ہے؟ بہرے بنا رہے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کا منکر، امام زمانہ علیہ السلام کو نہ مانتے ہیں، نہ ان کے والد کو مانتے ہیں، نہ ان کے دادا کو مانتے ہیں. مسجد کوفہ کو کون بنا رہا ہے؟ سیستانی نے اس کو کس کو سونپا ہے؟ بہروں کو، منکر امام علیہ السلام کو. ان کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں. سوال آپ سے کروں؟ جی جناب. اس سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ سوال کیا آتا ہے کہ میری جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک پہ کہ جب کوئی یہ سنی سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئمہ معصوم ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو ابو بکر اور عمر کے بارے میں یہ سنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ نہیں ہے کہ ہماری سائٹ پہ ہمارے کیا بات کی اسی طرح ہی ایک آؤٹ آف دا باکس بات جب آ رہی ہے تو اس کو اتنے اسٹرانگلی لیا جا رہا ہے؟ اتنی مشکل دوبارہ شروع سے کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مائکروفون لگا کے شروع سے سوال کریں. جی سر، میں یہ سوال کر رہا تھا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر جو ہے وہ کے بارے میں کوئی سنی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آئمہ معصوم ہے ان کے بارے میں سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیونکہ ہم نے شروع سے اس تقلید کے سسٹم کو اتنی اسٹرانگلی فالو کیا ہے اور اس کو واجب سے بھی واجب سمجھ کے اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ جو سنی وہاں ان ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ایسے کیسے تقلیدی بھی یہی ہے نا، تقلیدی بھی یہی ہے، بالکل یہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے جو، میں عوام کی بات نہیں، علماء کی بات کر رہا ہوں. ہمارے جو عام عالم دین ہیں جو قم جا کر نجف جا کر 10-15 سال کے لیے پڑھ کے واپس آتے ہیں تو وہ دلیل کو نہیں دیکھتے. ہم دلیل دکھاتے ہیں کہ بھائی تقلید ہے ہی نہیں، خمس کا متولی مرجع ہے. مرجعیت اساساً سے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. مرجعیت اساس سے بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا طریقہ نہ صرف بدعت ہے بلکہ اس کی منع کیا گیا. اچھا، وہ صرف اسی بات پہ پھنس گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ خوئی نے تو یہی کہا ہے، خمینی نے تو یہی کہا ہے، ہاں آقا شیخ مرتضیٰ انصاری نے تو یہی کہا ہے، وہ صاحب کفایہ نے یہی کہا. بالکل، یہ بالکل ان کے عقل سے یہ بالکل، ہاں یہ معطل ہیں. یہ تقلید کا مطلب ہی یہی ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سوچ سکتا، میں نہیں سمجھ سکتا، جو دوسرا کہہ دے میں اس کی اندھے کی طرف فالو کروں گا. تو یہ بالکل اسی بات پہ پھنس گئے ہیں کہ دلیل ان کو بالکل، بعض شخصیات، یہ مجتہدین حضرات، ان کی شخصیات کی جو انگلش میں بولتے ہیں AWE، ان کی شخصیات کی شوکت کو دیکھ کر ان کے مثلا جو کرامات وغیرہ وغیرہ ان کے نقل کیے جاتے ہیں کہ ان کا علم بڑا زیادہ ہے، ان کو دیکھ کر پھر یہ سوال نہیں کرتے، کوشچن نہیں کرتے کہ بھائی ان کو غلطی بھی ہو سکتی ہے. ان کے طریقے اور بھی بہت سارے علماء تھے ان سے علم میں زیادہ تھے، یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ تو ان کے اس طریقے کے مخالف تھے. تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد ہے، آپ کی آواز بہت خراب ہے بھائی، آپ دوسرے کو بات کرنے دو.